الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے اس نظام کو حقوق اور فرائض کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ گویا کہ دنیا کے اندر حقوق و فرائض کے گرد پوری دنیا کا نظام چلتا ہے۔ کہیں تو حقوق کا ضابطہ ہے اور کہیں فرائض کا ضابطہ ہے۔ جو حقوق و فرائض جب دونوں پورے ہوتے رہتے ہیں تو کائنات کا نظام بالکل سموتھ چلتا ہے اور ہر طرح کی امن اور آشتی قائم رہتی ہے۔ اس لیے گویا کہ حقوق و فرائض کی دو پٹریوں پر نظام زندگی کو چلایا ہے۔ ایک ریل کی پٹری حقوق ہیں اور دوسری ریل کی پٹری فرائض ہیں۔ ان کے اوپر انسان کی زندگی چلتی ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مائنس کر دیں، گویا کہ حقوق کو مائنس کر دیں یا فرائض کو مائنس کر دیں، تو نظام زندگی کی جو ریل ہے وہ نہ صرف یہ کہ ٹھہر جاتی ہے بلکہ کسی کھائی میں جا گرتی ہے اور کائنات پہ فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو یا ریاستی زندگی ہو یا بین الاقوامی زندگی ہو، دو ہی چیزوں پر گفتگو چلتی رہتی ہے: حقوق و فرائض۔ ہمارے حقوق پورے کیے جائیں، حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق چھینے جاتے ہیں۔ گویا کہ اس طرح کے نعرے آپ شب و روز سنتے ہیں۔ گویا کہ رائٹس، جس کو آج کی زبان پہ کہتے ہیں رائٹس کی جنگ ہے، کہ ہمارے رائٹس، ہیومن رائٹس، اینیمل رائٹس، گویا کہ ہر بندے کے رائٹس کی ساری بحث چلتی ہے۔ تو گویا کہ نظام زندگی حقوق و فرائض کے ارد گرد چلتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حقوق و فرائض کے اس مفہوم میں بظاہر دو لفظ ہیں، ایک حقوق کا لفظ ہے اور دوسرا فرائض کا لفظ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی ہے۔ یعنی اگر ان میں سے فرائض اگر پورے ہوتے رہیں تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹکلی پورے ہوتے رہتے ہیں۔ گویا کہ فرائض پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ جس انسان کے کندھوں پر جو فرائض اللہ تبارک و تعالی نے عائد کر رکھے ہیں، بس وہ ان فرائض کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرتا رہے تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ حقوق کی بحث کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اصل بحث فرائض کی ہے، حقوق کی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر فرائض پورے ہوتے رہیں تو سامنے والے کے حقوق خود بخود پورے ہوتے رہیں گے۔ مثلا ایک استاد ہے، اس استاد کے کچھ فرائض ہیں، وہ فرائض منصبی اس کے کندھوں پر ہیں۔
اگر یہ دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دیتا رہتا ہے تو شاگرد کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہتے ہیں۔ شاگرد کے کندھوں پر جو فرائض ہیں استاد کے حوالے سے، شاگرد اگر دیانتداری سے ان فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے تو استاد کے جو حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہتے ہیں۔ شوہر کے کندھوں پر جو بیوی کے فرائض عائد کیے گئے ہیں، اگر شوہر دیانتداری کے ساتھ ان فرائض کو ادا کرتا رہتا ہے تو بیوی کو حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے ہیں۔ اس کو ان حقوق کو نہ مانگنے کی ضرورت ہے، نہ چھیننے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بیوی کے کندھوں پر شوہر کے حوالے سے جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، اگر وہ دیانتداری کے ساتھ ان فرائض کو انجام دیتی رہتی ہے تو شوہر کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہتے ہیں۔ بادشاہ کے کندھوں پر جو رعایا کے فرائض ہیں، ان فرائض کو دیانتداری سے ادا کرتا رہے تو رعایا کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہتے ہیں۔ رعایا کے کندھوں پر بادشاہ کے حوالے سے جو فرائض ہیں، یہ اپنے فرائض کو اگر ادا کرتے رہیں تو گویا کہ بادشاہ کے جو حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے ہر شعبے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فرائض اگر دیانتداری سے کوئی شخص ادا کرتا ہے تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے ہیں۔ اس کو حقوق نہ تو مانگنے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ حقوق چھیننے کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ حقوق کا نعرہ لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیکن آج آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں فرائض پر کوئی بات نہیں کرتا، فرائض پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ حقوق پر بحث کرتا ہے، جس کو آج کی زبان میں رائٹس کہتے ہیں۔ کہ ہمارے رائٹس پورے کیے جائیں، ہمارے رائٹس دیے جائیں۔ وہ رائٹس مانگنے والا وہ یہ نہیں سوچتا میرے کندھے پر سامنے والے کے فرائض کیا ہیں، ان فرائض کو میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر وہ فرائض کو ادا کرتا ہے تو سامنے والے کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوں گے۔ سامنے والا اپنے فرائض کو ادا کرے تو گویا کہ ان کے حقوق پورے ہوتے ہیں۔ تو فرائض پر کوئی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ فرائض کے اندر رسپانسبلٹی ہے، فرائض کے اندر ایک ذمہ داری ہے، آپ کو ادا کرنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یا شریعت و فطرت میں جو فرائض آپ کے کندھوں پہ عائد کیے ہیں، انہی کے بارے میں آپ کل روز قیامت کے اندر بھی مسئول ہوں گے، دنیا کی عدالتوں کے اندر بھی آپ مسئول ہوں گے، گویا کہ آپ آنسریبل ہیں ان فرائض کے بارے میں۔ تو فرائض پر گفتگو نہیں ہے، حقوق پر ساری بحث ہوتی ہے کہ میرا حق پورا کیا جائے۔ لیکن دین اسلام نے فرائض و حقوق ان دونوں کا ضابطہ مکمل طور پہ انسانیت کو عطا کیا ہے، اور گویا کہ اس میں بنیاد فرائض پر ختم ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے فرائض کو دیانتداری سے ادا کرے، اب سامنے والا اس کے حقوق اس کو پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب اس کے کندھے پہ جو فرائض ہیں اس پر اس کو کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اگر فرائض پورے نہیں کرے گا تو اس کے حقوق جب ادا نہیں ہوں گے تو وہ شخص دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ حقوق و فرائض یہ اس نظام زندگی کی گویا کہ ریل کی گاڑی کی دو پٹریاں ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی دو آنکھیں ہیں، ایک فرائض اور ایک حقوق، تو دونوں کے دونوں جب سب برابر چلتے رہتے ہیں تو دنیا میں امن اور آشتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں، انفرادی سطح پر دیکھیں یا اجتماعی سطح پر دیکھیں یا بین الاقوامی سطح پر دیکھیں، کہیں نہ کہیں فرائض کی ادائیگی کے اندر جب کوتاہی ہوتی ہے تو دنیا میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ انفرادی طور پر جب ہم اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو فساد پیدا ہوتا ہے، خاندانی طور پر ہم اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو فساد پیدا ہوتا ہے، اجتماعی اور ریاستی طور پہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتے تو فساد پیدا ہوتا ہے۔ پھر بین الاقوامی دنیا اٹھا کے دیکھیں، عالمی قوتوں کے کندھوں پر جو فرائض ہیں، ان فرائض کو جب وہ دیانتداری سے ادا نہیں کرتے تو پھر دنیا کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، جنگ و جدال پیدا ہوتا ہے، گویا کہ کشت و خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ بنیاد وہی ہے کہ جس کا جو فرض اللہ تبارک و تعالی نے عائد کر رکھا ہے وہ اس کو پورا نہیں کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام نے دنیا میں آ کر ایک ایک چیز کے فرائض و حقوق کو واضح کر دیا، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والی چونٹی کے بھی فرائض و حقوق متعین کر دیے ہیں، اور آسمانوں میں اڑنے والے فرشتے اور جنات ان کے بھی فرائض و حقوق متعین کر دیے ہیں۔ ہر ایک کے فرائض و حقوق جو ہے وہ متعین کر دیے گئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے گویا کہ انسانوں کے حقوق بھی متعین کر دیے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو ایسا مکمل
اور جامع ضابطہ حیات بنا دیا کہ گویا کہ نہ صرف حیوانات، نہ صرف گویا کہ وہ جو ذرات، نہ صرف جو گویا کہ انسان، بلکہ ملائکہ اور جنات تک کے حقوق و فرائض اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیے۔ دیکھو بھائی بد ہو گیا، تو ہر ایک کے فرائض و حقوق اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیے ہیں۔ تو اس لیے دین اسلام نے آ کر جب ایک ایک چیز کو واضح کر دیا اور ایک ایک چیز کو جب مکمل کر دیا ہے، تو اس لیے اس دین اسلام کو آخری ضابطہ حیات قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ آخری ضابطہ حیات ہے، خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ دین اسلام یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند کیا ہے، اور اس کو پسند کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، کیونکہ دین اسلام پسند کر کے گویا کہ انسانوں کو دے دیا۔ اور بادشاہوں کی بادشاہ کی جو پسند ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی جامع اور مکمل پسند ہوگی۔ لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ چیونٹیوں تک کے حقوق اور فرائض، حیوانات تک کے حقوق و فرائض، یہاں تک کہ جمادات، نباتات، حیوانات، جنات اور ملائکہ ارض و سماوات، ایک ایک چیز کے فرائض متعین کیے، خود انسانوں کے فرائض و حقوق متعین کر دیے ہیں۔ لہذا جب انسان اپنے فرائض و حقوق جو دیانتداری سے پورے کرتے رہتے ہیں، تو میں نے جیسے عرض کیا، دنیا میں امن اور آشتی پیدا ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دین اسلام نے جب جانوروں کے حقوق متعین کیے ہیں، تو انسانوں کے حقوق سے کیسے غافل رہ سکتا ہے؟ خود انسانوں کے بھی حقوق متعین کیے، اور پھر خود مسلمانوں کے حقوق بھی آپس میں متعین کر دیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق و فرائض کے ضابطے کو کیسے لے کے چلتا ہے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کو حقوق تک متعین کر دیے ہیں۔ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے، تو ایک مسلمان کے کندھوں پر کچھ فرائض دوسرے مسلمان کے لیے عائد ہوتے ہیں، دوسرے مسلمان کے کندھوں پر کچھ فرائض اس مسلمان کے لیے عائد ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جس رشتے کے حقوق و فرائض دین اسلام نے متعین نہ کیے ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر صحراؤں کے ذرے ہوں، دریاؤں کے پانی کے قطرے ہوں، درختوں کے پتے ہوں، ایک ایک چیز انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، انسان کے ساتھ متعلق ہے، اور جو بھی چیز انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حوالے سے حقوق و فرائض متعین کیے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان پر بھی حق متعین کیے ہیں، اور سب سے بڑا حق تو مسلمان کا مسلمان پر یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، قرآن کریم ان کی آخری کتاب ہے، اور وہ دین اسلام کے اس گویا کہ اس سنہری گویا کہ اس راستے کو لے کر چلتے ہیں، صراط مستقیم پر چل کے منزل کو پاتے ہیں۔ تو خود مسلمانوں کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے پر فرائض اور حقوق متعین کیے ہیں۔ ان کی تفصیلات کو جب دیکھتے ہیں تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل 23 یعنی 23 حقوق و فرائض ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ 23 حقوق و فرائض ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، اور اگر اس سب کو سمیٹ کر ایک لفظ کے اندر بند کیا جائے، اس ایک لفظ کو محبت کہتے ہیں۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، تو سمجھو سارے کے سارے حقوق و فرائض ان کے ادا ہو جاتے ہیں۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے، اس سے تو ایک حدیث میں آتا ہے المؤمن مالف، مومن جو ہے وہ محبت کی جگہ ہے، محبت کرنے کی چیز ہے۔ یا تو یہ کسی سے محبت کرتا ہے، یا کوئی دوسرا اس سے محبت کرتا ہے۔ مومن بغیر محبت کے رہتا نہیں ہے، محبت ہی اس کی زندگی کا اصل خمیر اور ضابطہ ہے۔ تو گویا کہ سارے کے سارے حقوق و فرائض کو اگر ایک لفظ میں بند کریں تو وہ لفظ محبت ہے۔ محبت قلبی، دل کی گہرائیوں کی محبت۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دل کی گہرائی سے محبت کرنے لگے تو سامنے والے کے سارے حقوق و فرائض آٹومیٹکلی ادا ہوں گے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے سارے فرائض و حقوق ادا ہوتے ہیں۔ اس محبت کی وجہ سے ماں راتوں کو جاگتی بھی ہے، اس کو کھلاتی پلاتی بھی ہے، اس کو نہلاتی دھلاتی بھی ہے، اس کو پیار بھی کرتی ہے، اس کی فکر بھی کرتی ہے، اس کا دوا دارو علاج بھی کرتی ہے۔ گویا کہ ماں جتنی ذمہ داریاں اپنی اس ممتا کی وجہ سے اس بچے کے پوری کر رہی ہے، وہ صرف ایک عنوان ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔
باپ اپنی اولاد کے لیے جو کچھ فرائض ادا کرتا ہے، جس طریقے سے بھی روٹی کما کے لاتا ہے، چلچلاتی دھوپ ہو یا برف باری کی سردی ہو، کسی بھی قسم حال میں ہو، بخار اور بیماری میں ہو، وہ اپنی اولاد کے لیے کما کے لاتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے جو اس جذبے پر اس کو ابھارتی ہے، جس کو محبت کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ماں باپ محض محبت کی وجہ سے کو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ان کے لیے کھانا پینا بھی ہے، ان کے لیے پہننا اوڑھنا بھی ہے، ان کے لیے رہنا سہنا بھی ہے، ان کی عزت و عافیت بھی ہے۔ گویا کہ سامان عزت کے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں وہ ماں باپ سب کے سب کرتے ہیں، بنیاد صرف ایک ہی چیز ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرنے لگے اور سچائی اور دیانتداری سے محبت کرنے لگے، صرف محبت کا ڈھونگ نہ ہو، محبت کے سے الفاظ نہ ہو بلکہ الفاظ اپنی حقیقت کے ساتھ ہوں، محبت کی سے عبارت نہ ہو بلکہ اپنی حقیقت کے ساتھ دل کی گہرائی سے کسی مسلمان سے جب محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ مسلمان کے حقوق و فرائض کو ادا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اسی چیز کا فقدان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہیں کر پاتا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر جب محبت ہوتی ہے تو اس کو عزت بھی دیتا ہے، اس کو تکریم بھی دیتا ہے، اس کا خیال بھی کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی مال کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی عزت آبرو کا بھی محافظ بنتا ہے، صرف ایک عنوان محبت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص مجلس میں داخل ہونے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ اب سب منتظر ہو گئے کہ بھی کون آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں آ گئے، سب نے ان کی طرف دیکھا، بڑی بات ابھی ان کے بارے میں نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ خیر مجلس ختم ہو گئی، پھر دوسرے ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی تم ایک جنتی کو مجلس میں آتے دیکھو گے۔ لوگ منتظر ہو کہ آج کون آئے گا، دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اچھا یہ بھی جنتی ہے، بڑی بات ہے۔ تیسرے کسی موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی ابھی مجلس میں داخل ہوگا۔ اب لوگ منتظر ہو گئے، دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان چلے آ رہے ہیں۔ ہوا کہ 3 مرتبہ آپ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی اور صحابہ کو فرما دیا کہ جنتی آنے والا ہے۔ اب ان میں ایک نوجوان صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا کہ 3 مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا اور دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ جنتی آ رہا ہے، تو پتہ تو کروں کہ اس کے اندر جنتی ہونے کا کون سے ایسے اعمال و اشغال اور افعال ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ وہ مجلس سے اٹھے تو پیچھے پیچھے چل دیا، گھر پہنچ گیا، کہا کہ چچا جان ابا کے ساتھ میری کچھ انبن ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں 1-2-4 دن آپ کے گھر ٹھہر جاؤں۔ ہاں بالکل کوئی بات نہیں، بالکل میرے گھر ٹھہر جاؤ۔ اب ان کا مقصد تو یہ تھا کہ میں ساتھ رہوں تو دیکھوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، حالانکہ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ وہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہری اعمال جو مسجد میں آ کے کرتے ہو تو ہم سب بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، ذکر و اذکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ پہ رفاقت میں بیٹھ کے آپ کا واعظ سن لیا، لیکن آخر کون سا رات کی تنہائیوں میں کون سا ایسا عمل ہے جو کرتے ہیں، وہ مجھے دیکھنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تو صرف ایک ہی تڑپ ہوتی تھی کہ جنت میں داخل ہونے کا کون سا کوئی عمل مجھے مل جائے کہ میں وہ پڑھ لوں، جنت میں جانے کا راستہ کیسے آسان ہو جائے وہ مجھے مل جائے، آخرت کے اندر کامیابی کیسے مل جائے وہ مجھے مل جائے، وہ اسی چیز کی فکر میں رہتے تھے۔ اور آج جس طریقے سے آپ پیسہ اور پائی اور دولت اور مال کی فکر میں رہتے ہیں، ہم اس چیز میں رہتے ہیں کہ بھی ہمیں دولت و مال کیسے مل جائے، مکان کیسے بن جائے، پلازہ کیسے بن جائے، دکان کیسے بڑھ جائے،
جس صحابہ اکرام کی فکر اور تھی، وہ دنیا کے اندر جو کا وہ تو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا کہ آسمانوں پہ مقدر میں جو میرے لیے دولت سرور دیکھتی وہ جاتی کہیں نہیں، وہ ملنی ہے، مجھے اب آخرت کی فکر کرنی ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں اس حال میں پیش ہوں کہ اللہ کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو اور جنتوں کے دروازے میرے لیے کھول دیے جائیں، اس کے لیے کیا عمل کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کو بس یہ فکر ہوتی۔ اب وہ بھی یہ عمل ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ اب رات میں وہاں رہے، دیکھا کہ عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی، عشاء کے بعد سو گئے، یہ بھی لیٹ گئے۔ تہجد کا وقت ہوا، وہ حذیفہ بن یمان اٹھے، وضو فرمایا، تہجد پڑھا، یہ انہوں نے بھی اٹھ کے تہجد ان کے ساتھ پڑھی۔ اس کے بعد دن چڑھ گیا، فجر پڑھی، فجر پڑھ کے اپنا ناشتہ واشتہ کیا اور اپنا سامان اٹھایا، کام پہ چلے گئے، یہ بھی ساتھ چلے گئے۔ سارے دن کام کیا، پھر وقت پہ نمازیں پڑھی، شام کو پھر واپس آئے، پھر ہوئی، پھر رات کو سوئے، پھر تہجد پڑھا، پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہوا، فجر پڑھی، کام پہ چلے گئے۔ 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ یہ بڑے حیران کہ یار کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، یہ عمل تو سارے صحابہ کرتے ہیں، تہجد سارے صحابہ پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، تلاوت سب کر رہے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں کہ جنتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو سب کے بارے میں بشارت دے کہ سارے جنتی ہیں، خاص ان کو فرما رہے ہیں کہ جنتی آ رہا ہے۔ تو تیسرے دن انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ سے ایک سوال کرنا ہے، پوچھو۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے ابا کے ساتھ کوئی انبن نہیں ہوئی، میں نے اصل میں 3 مختلف موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات سنی کہ جنتی مجلس میں آ رہا ہے، ہم نے دیکھا تو آپ آ رہے تھے۔ 3 مختلف موقعوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا، تو میرے دل میں یہ گویا کہ یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں پتہ کروں کہ جنتی کس بنیاد پہ آپ کو کہا ہے، آپ کون سا خاص عمل کرتے ہیں رات کی تنہائیوں میں کہ جو ہم نہیں کرتے ہیں اور آپ کو بشارت ملی ہے۔ اس لیے میں وہ عمل فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے 3 دن آپ کے ساتھ رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا آپ تو سارے وہ نارمل عمل کرتے جو سارے صحابہ کرتے ہیں، کوئی خاص عمل میں نے آپ کا دیکھا نہیں۔ تو آخر کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 موقعوں پہ جنتی فرمایا؟ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھتیجے میرے اعمال و اشغال تو وہی ہیں جو تو دیکھ رہا ہے، جو سبھی کرتے ہیں، ہاں البتہ ایک ایکسٹرا عمل ہے، وہ ایسا عمل ہے جو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، وہ گویا کہ ایک باطنی چھپا ہوا عمل ہے، میرے دل کی گہرائیوں کے اندر چھپا ہوا عمل ہے، ہو سکتا ہے اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہو۔ بھتیجے نے پوچھا کہ چچا جان کون سا عمل ہے؟ وہ یہ عمل ہے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہر مسلمان سے سچی محبت کرتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں، کبھی بھی دل کی گہرائیوں میں کوئی فتور نہیں آیا، میں ہر مسلمان سے جو اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مسلمان ہے، اس سے میں محبت دل کی گہرائی سے کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اسی وجہ سے یہ جو جذبہ آپ کے قلب میں تھا اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 3 موقع پہ جنتی فرما رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دل کی گہرائیوں سے مسلمان بھائی سے محبت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ جو وقت کے صحابہ اکرام کا بھی دماغ اس طرف نہیں کیا، ان کا ذہن ادھر نہیں کیا کہ دل کے گہرائیوں سے ہر ایک سے محبت کا جذبہ، سب میں یہ جذبہ تھا، لیکن کسی کے جذبے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نبوت میں پڑ جاتی ہے، فائنڈ آؤٹ ہو جاتا، پتہ چل جاتی یار اس کے دل کی کیفیت کا عالم یہ ہے، لہٰذا یہ سے جنتی ہے۔ تو گویا کہ محبت قلبی، مسلمان کا مسلمان سے محبت کرنا یہ اتنا بڑا حق ہے کہ اگر آپ سچی دل سے مسلمان سے محبت کرنے لگ جائیں، ہر مسلمان بھلے گناہ گار ہے، بھلے وہ نیک ہے، بس آپ دل کی گہرائی سے اسے محبت کرتے اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا۔ ہمیں یہ انالائز کرنے کی ضرورت نہیں کہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ گناہ گار کے تو گناہ سے آپ کو نفرت ہے، آپ کو اس مسلمان کی ذات سے تو نفرت نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کی معصیت سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ گناہ گار مسلمان کی مثال ایسی ہے، گناہ گار مسلمان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک مقدس ورق ہے، وہ کسی گندگی میں پڑا ہے، گندگی میں پڑا ہے، تو اب اس کے اوپر گندگی ہٹانے کی ضرورت ہے۔ مقدس ورق کا جو تقدس ہے وہ تو اس قابل ہے کہ اس کو ماتھے پہ رکھا جائے،
اس کو ماتھے پہ رکھا جائے۔ تو گویا کہ بالکل اسی طریقے سے گناہ گار جو مسلمان، اس کی مثال ایک ایسے گویا کہ ہیرے کی ہے جو کسی گندگی کے اندر آلودہ ہو گیا ہے۔ تو ہیرے سے نفرت نہیں، ہیرا تو قیمتی ہے، اس کے اوپر جو غلاظت ہے اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان گناہ گار بھی نظر آتا ہے، اس سے نفرت اس وجہ سے کرو کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے نہیں، اس کی ذات سے نفرت، وہ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، غلطی ہو، گناہ ہو گیا، اس کی مثال ایسی، یہ ہیرا گندگی کے اندر گر گیا، اب اس کو اٹھا کر صاف شفاف کر دو تو ہیرا وہی ہے جس کی قیمت لگے گی۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمان گناہ گار بھلے ہو، لیکن آپ دل کی گہرائی سے اس لیے محبت کریں کہ یہ میرے محبوب کو مانتا ہے، میں جس محبوب حقیقی سے محبت کرتا ہوں یہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے، میں جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں یہ بھی اس کو آخری نبی مانتا ہے، میں جس قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں یہ بھی اس کو مانتا ہے، میں جس آخرت پہ یقین رکھتا ہوں یہ بھی اس پہ یقین رکھتا ہے۔ اس کی عقائد و ایمانیات وہی ہیں جو میرے ہیں، باقی اعمال و اشغال پہ مجھے بحث نہیں ہے، اس لیے یہ مسلمان ہے، لہذا اس وجہ سے میں اسے محبت کرتا ہوں۔ یہ گہرائی اگر آپ کے قلب میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے علماء فرماتے ہیں مراقبہ کیا کرو، 5-10 منٹ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے گھر میں تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور اپنے قلب کے اندر پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے بارے میں سوچا کرو، مجھے ہر ایک سے محبت ہے کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہے، میرے نبی کا عاشق ہے، میرے جو وہ دین اسلام کا دیوانہ ہے، بس رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کی نعرے لگاتا ہے، اس وجہ سے مجھے محبت ہے۔ جب ایک ایک کے بارے میں جب یہ تصور قائم ہو گیا تو آپ سمجھو کہ آپ کا قلب وہ صافی قلب ہے، اس قلب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ قیمت ہے کہ جو ساری کائنات بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ جیسے امام رومی فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب، فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا فی السماء، میں آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا ہوں، میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین کی وسعتیں ناکافی ہیں، ولاکن یسعنی فی قلب عبد المؤمن التقی، میں جب سمانے لگتا ہوں ایک مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو پھر اس مومن کا قلب ایسا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سما جاتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کے لیے آپ ہر ایک سے محبت کر رہے ہیں تو پھر اس کے قلب میں جب اللہ سما جاتا ہے تو یہ قلب پھر ایسا قلب ہے کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اس لیے ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس سے تو حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ مسلمان سے محبت کرنے میں اور اس پر جو ہے مہربانی کرنے میں اور اس کی جو ہے اس کے ساتھ شفقت کرنے میں ایسے جیسے ایک جسم ہے، جسم میں اگر کسی بھی جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم اس تکلیف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا بدن بے خوابی میں اس کے ساتھ ہے، اگر پاؤں کے انگوٹھے میں تکلیف ہے تو پورا بدن سر سے لے کے پاؤں تک اس تکلیف میں شریک رہتا ہے۔ تو گویا کہ جس طریقے سے بدن میں کسی بھی حصے میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، پورا کا پورا جسم اس تکلیف میں ساری راہ اس کے ساتھ شامل رہتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ مسلمان ایسے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے کا خیال کرنے میں فرمایا ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ ایک جسم ہے جو ایک دوسرے کی تکلیف کے اندر شریک رہتے ہیں۔ اور اب ہم اس پر غور کریں، اس حدیث کے مطابق ہم کسی دوسرے مسلمان سے اس درجے میں محبت کرتے ہیں؟ کیا اس درجے میں ہمیں کسی مسلمان پر رحم آتا ہے؟ کیا ہم اس درجے میں کسی مسلمان کے دکھ پر دکھی ہوتے ہیں؟ یا ایک خبر دیکھی پڑھی اور چلے گئے؟ دنیا میں کیسے کیسے سانحات ہوتے ہیں، کس طریقے سے علماء ہو، عوام ہو، امت ہو، کس طریقے سے جو تحتیگ ہوتی ہے دنیا میں واقعات، کیا اس خبر کو پڑھ کے ہمیں دل کی گہرائیوں سے ہمیں دکھ اور تکلیف اٹھتی ہے؟ ارے مسلمان مارے گئے، ارے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، ارے قرآن کریم کو جلانے کی پلاننگ ہو رہی، ارے قرآن کریم کی توہین ہو رہی، تو دل کی گہرائیوں سے اندر سے ٹیس اگر اٹھتی، تکلیف اٹھتی ہے تو پھر ہم سمجھے کہ واقعی ہمارا ایمان کامل ہے، ہمارا ایمان کامل ہے، کیونکہ واقعی ہمارے دل کے اندر دلی تکلیف ہوئی۔ ایک تو یہ کہ سر سے خبر پڑی کہ یار یہ ہوا ہے، بڑا افسوس ہوا یار، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ لیکن اگر جب دل میں یہ ٹیس اٹھتی ہے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ یہ بے بس مسلمانوں کی مدد کر، ان بے کس مسلمانوں کی یا اللہ مدد کر، یہ بے کس مسلمان کتنی تکلیف میں ہیں،
کتنے پریشان ہیں یا اللہ، تیرے نبی کی امت کتنی کہاں کہاں در بدر ہے یا اللہ، اپنے لطف و کرم سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، آپ اپنے کرم سے ان کو عزتوں میں بدل دے، ان کی مصیبتوں کو عزتوں سے بدل دے، ان کی پستیوں کو بلندیوں سے بدل دے، ان کی پریشانیوں کو عافیت سے بدل دے۔ دل کے گہرائیے سے چلتے چلتے دعا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ آپ کا نام لکھ دیا گیا کہ آپ کسی مسلمان سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ محبت، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب محبت کرتا ہے تو اس کے حقوق آٹومیٹکلی ادا ہوتے ہیں، اور جب حقوق ادا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حقوق کا باضابطہ ایسا ہے کہ دنیا کے اندر آپ سب کے حقوق اگر ادا کر کے گئے تو کل روز قیامت میں انشاءاللہ آپ کے چھوٹے سے عمل کی وہ قیمت لگتی ہے کہ جنت کے دروازے آپ کے منتظر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر حقوق ادا نہیں کیے، دنیا میں لوگوں کے حق مارے ہیں، لوگوں کے مالی حق مارے ہیں، لوگوں کے جاہی حق مارے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا سے آپ جتنی بھی عبادتیں لے کے چلے جائیں گے تو کل روز قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی قیمت لگے گی تو خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم لوگ مفلس اور غریب کس کو کہتے ہو؟ مفلس فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں کہ کہ وہ شخص ہے من لا لہ درہم ولا دینار، کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، بیچارہ غریب مفلس اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، حقیقت میں مفلس وہ ہے کہ دنیا میں عبادتیں کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، کل روز قیامت میں اللہ کے ہاں پہنچا تو ڈھیروں کے ڈھیر نیکیوں کے اور عبادتوں کے وہ لے کے پہنچا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اینالائز کیا، تجزیہ کیا، اور دنیا کا جن کا جو حق مارا تھا اس نے حقوق ادا نہیں کیے تھے، دنیا کے اندر جب یہ حق تلفیاں کرتا رہا تو وہاں پر صاحب حق کے جب اس کو حق دینے لگے، اور حق دینے کے لیے وہاں درہم نہیں ہوں گے، وہاں دینار نہیں ہوں گے، اس بندے کی نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیاں لے لے کے صاحب حق کو دینے لگیں گے، یہاں تک کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن صاحب حق ابھی بھی موجود ہیں۔ اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ پر تہمت باندھی تھی، اس نے میرا مال چھینا تھا، اس نے میری بے عزتی کی تھی، اس نے میری دل آزاری کی تھی، وہ سارے صاحب حق جب وہاں کھڑے ہوں گے وہ ساری نیکیاں بٹ گئیں، ابھی بھی صاحب حق باقی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب حقوق جتنے لوگ ہوں گے ان کے گناہوں کو ابھی اس کے اوپر لادنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ جس طرح ڈھیروں کے ڈھیرے نیکیاں لے کے آیا تھا ڈھیروں کے ڈھیرے گناہوں میں دب جائے گا، اور اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنم کے اندر جھونک دیں گے۔ فرمایا کہ دیکھو یہ ہے یہ مفلس جو اتنی نیکیاں لے کے آیا لیکن دنیا میں یہ حق مارتا رہا، نماز تو اس نے اچھی پڑھی لیکن کسی اچھے طریقے سے بات نہیں کی، روزہ تو بڑا عمدہ رکھا لیکن کسی سے عمدہ طریقے سے بات نہیں کی، زکاتیں تو بڑی بانٹی اس نے لیکن کسی کا دل نہیں رکھا، گویا کہ حج تو صبح شام لبیک اللہم لبیک کرتا رہا لیکن دنیا کے اندر کسی تکلیف پر تڑپا نہیں ہے، دنیا کے اندر لوگوں کے حق مارتا رہا اور اپنی باتوں کے ناز میں رہا، تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کی ساری نیکیوں کو صاحب حقوق میں بانٹ دیں گے۔ لہٰذا یہ سمجھتا رہا کہ نمازوں سے بات میری بخشی ہو جائے گی، زکاتوں سے بخشی ہو جائے گی، ارے تو نے اس کا دل توڑ دیا، تو نے اس سے بد اخلاقی کی، تو نے اس کو حقیر سمجھا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ گناہوں کے ڈھیر میں اس کو گئے دبا کے اس کو جہنم کے اندر دھونک دیں گے۔ اس لیے کمال تو یہ ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی کو محفوظ بھی رکھے، اس سے تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کہ ایک چیز دریا میں جب ڈل گئی اب وہ چوری نہیں ہوگی، وہ سیف ہو گئی، وہ سیف ہو گئی کیونکہ دریا میں ڈال دی، وہاں اسے کون اٹھائے گا؟ اب وہ وہاں پڑی ہے۔ بالکل اسی نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب نیکی کر کے آپ بھول جا کہ میں نے کوئی نیکی بھی کی تھی، یہ نہیں کہ اگر یاد رہے گی جیب میں رکھو گے، دماغ میں اپنی نیکیاں رکھو گے تو جتاتے پھرو گے، جی ہم ایسے نیک ہیں، ہم نے یہ نیکی کی، ہم نے وہ نیکی کی، ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، ارے تم تو مفلس تھے ہم نے تمہیں یہ کیا، ارے تم تو غریب تھے تمہارے گھر تو 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، آج تم مکانوں کے مالک ہو گئے، ہم نے یہ احسان جب جتائے نتیجہ کیا ہو گیا؟ وہ سارا کا سارا اس کے منہ پہ مار دیا۔ اسے نیکی کر دریا میں نیکی کر کے بھول جاؤ، اب اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں جب تمہیں دیں گے تم حیران ہو جاؤ گے کہ یار ایسا بدلہ تو کبھی دیکھا نہیں۔ اس لیے اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو میک شور رکھو، کسی کا دل تو نہیں دکھا، کسی کو تکلیف تو نہیں ہے۔ اس لیے جیسے یہاں کے امریکہ یورپ کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سوری کا معاشرہ ہے، ایکسکیوز می کا، تھینک یو کا، چھوٹی بات پہ تھینک یو، چھوٹی بات پہ سوری، چھوٹی بات ایکسکیوز می، قدم قدم پہ انسان کرتا نظر آتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ کسی کا دل نہ دکھ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور ہم یہ گوروں کے ساتھ
کالوں کے ساتھ، تو یہ ایٹیٹیوڈ بڑا اچھا پیش کرتے، تھینک یو بڑا اچھا کرتے ہیں، ان کو سوری بھی بڑا اچھا کرتے ہیں۔ وہ چھینک لے لے، چھینک مارے تو اس پہ جو وہ گاڈ بلیس بھی فوراً کرتے ہیں۔ ایک مسلمان چھینک لے لے، اس پہ الحمدللہ کہنے کو تیار نہیں، اس پہ یرحمک اللہ کہنے کو تیار نہیں۔ اسے تو نبی نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حق ہیں، ان 6 حقوں کو اگر پورا کرے گا، فرمایا گویا کہ اس کی محبت کا جو ضابطہ پورا ہو جائے گا۔ پہلا حق یہ ہے، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے مسلمان 6 حق۔ فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے، یہ مسلمان اس مسلمان کی جب وہ دعوت کو قبول کرے، اگر وہ مسلمان اس کو دعوت دے کہ جی میرے گھر آئیے کھانا کھا لیجئے، تو پھر اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اگر اس کو کوئی عذر نہیں ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور اس میں تکبر حقارت نہ کرے، اجی ہم تمہارے جو دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور دوسرا حق یہ ہے، فرمایا کہ اگر ایک مسلمان چھینک مارے، چھینک لے اور اس میں الحمدللہ کہے، تو تم بڑھ کے فوراً یرحمک اللہ کہو، یرحمک اللہ کہو، تو گویا کہ یہ دوسرا حق ہے اس کے اوپر۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی عیادت کے لیے جائے، اس کی عیادت کرے، اس کی خیریت پوچھے، کہ حدیث میں آتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس عیادت کے لیے، یا کسی مریض کے پاس، بھلے وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس مریض کے پاس عیادت کے لیے جب جاتا ہے، تو جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، جنت میں کے باغ میں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے گویا کہ جنت کے باغ کے اندر ہوگا جب یہ مسلمان کے جو عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک وہ عیادت پہ جاتا ہے اور وہاں سے واپس گھر آتا ہے، تو فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا بیمار کی عیادت کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بس اب آپ کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور 70,000 فرشتے آپ کی صبح شام تک یہ دعا کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو کل روز قیامت میں کہیں گے کہ میں بیمار ہوا تھا تو میرے عیادت کے لیے نہیں آیا۔ وہ بڑے حیران ہو کہ رب ذوالجلال، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ بیمار کیسے ہوتے ہیں؟ آپ تو بالا تر بیماری سے، آپ کے پاس میں کیسے نہیں آیا؟ فرمایا کہ نہیں، وہ فلاں تمہارے محلے میں فلاں شخص بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے وہاں جاتا، اس کے سرانے پہ مجھے پا لیتا، میں وہیں تھا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کے بیمار ہونے کو اپنا بیمار ہونا قرار دیا کہ میں بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا۔ تو گویا کہ یہ مسلمان کا حق۔ اور فرمایا ایک حق یہ کہ جب وہ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تو گویا کہ یہ مسلمان ان حقوق کو جب پورا کرتا رہتا ہے، ان حقوق کو ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے بoston سے محسن صاحب اور آمنہ محسن صاحبہ نے۔ انہوں نے اپنی مرحومہ جو ہے وہ امیمہ صاحبہ کے لیے جو ہے جب وہ اسپانسر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کی بخشی فرمائے، ان کے مرحوم جو بھی والدین ہیں ان کی بخشی فرمائے، ان کو خوب جو برکات و درجات عطا فرمائے، اور ہمارے رحم ٹی وی کے ساتھ جو ان کا تعاون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔